अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे वो किस्से रीलोडेड भी हो रहे हैं और मजीद खबरों के साथ जुड़ के आपको पता चल रहे हैं कि बड़े बड़े ऐवानों की चीखें सुनाई दे रही हैं। कभी गूगल से शिकायतें हो रही हैं, कभी एक्स से शिकायतें हो रही हैं। लगे रहो, तुमने जो करना है हम भी वो लगे रहेंगे, जो हमने करना है आवाज हक हमने बुलंद करनी है। और सच का खुदा है, और सच क्या है वो आवाम को पता है। अज़ीज़ान, पाकिस्तान का मसला सिर्फ करप्शन नहीं है, करप्शन तो है ही है ना जी, और फौज की करप्शन, पाकिस्तान की मिलिट्री की करप्शन, और पाकिस्तान की अशराफिया जो उसके साथ मिली हुई है, फॉर्म 47 की करप्शन, उसके ऊपर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स लिखी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान का उससे भी बड़ा मसला डबल लॉयल्टी का है। पाकिस्तान से लॉयल्टी नहीं, दोहरी जो वफादारी है उसका है। और आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो सिर्फ ये अंदरूनी सियासत नहीं है, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है। ये मसला जो है ये इंटरनेशनल सैंक्शंस, ईरान नेक्सस और ग्लोबल डिसेप्शन जो डिसीवर कर रहा है, ये उसका सवाल है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। मैं सबूत आपके साथ पास पेश करूंगा। ये ताकत का जो खेल चल रहा है उसके पीछे बैरूनी लिंक्स मौजूद हैं। कल हमने बात की थी डीजीएमआई और डीजीसी की लड़ाई की, जिसके ऊपर ऊपर जिस तरह कुक्कड़ लड़ाए जाते हैं उस तरह डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ इन्वॉल्व हैं उनको लड़ाने के अंदर। आज पिक्चर मजीद क्लियर हो रही है। ये फाइट सिर्फ जो है वो ओहदों के लिए, पोस्ट के लिए नहीं, एक्सटेंशन के लिए नहीं है, या इन्फ्लुएंस के लिए नहीं है, डीजीआईएसआई बनने के लिए नहीं है। ये फाइट जो है, ये लड़ाई जो है, ये ब्लैक इकोनॉमी, गौर से सुनना है आपने, ईरान ऑयल स्मगलिंग और बैन अवी अलाइनमेंट्स, क्योंकि पैसा भी तो बाहर निकालना है मुल्क से, उसके लिए है। अब ईरान नेक्सस की जब आप बात करते हैं तो क्या ये इत्तेफाक है या एक बाकायदा पैटर्न है, इसको जरा मुख्तसर डिस्कस कर लें। मल्टीपल इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल सोर्सेज एक बात बार बार करती हैं, रिपीट करती हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा करंट मिलिट्री एलीट है, इसका एक स्ट्रॉन्ग फेस, ईरान फेसिंग एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आसिम मुनीर के जो ससुराल है, उनके जो इन लॉज हैं, वो एक इंतहाई काबिल इज्जत और इंतहाई जानी मानी प्रोमिनेंट शिया फैमिली है। और आसिम मुनीर ने शादी उनसे जो की, वो कहा जाता है कि सोशल क्लाइंबिंग के तौर के ऊपर उनसे शादी की। बड़ा काबिल इज्जत खानदान है, ईरान में उनके ताल्लुकात काफी गहरे हैं। झंग की एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ फैमिली में आसिम मुनीर ने शादी की। उसके अलावा जो उनके जबरदस्ती के साला साहब हैं, मोहसिन नकवी, जो यहाँ पे मुझे और शहजाद अकबर को पकड़ने पिछले दिनों आए हुए थे और बड़ी खबरें चलाई गई कि ये हमें लेके जा रहे हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं हमारी गोद में, मेरी और शहजाद अकबर के। मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी आईएसआई की रिपोर्ट मुसलसल आती रही है कि इनके ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुकात हैं। और जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो ईरानी इंटेलिजेंस की इनसे मुलाकातें हुई और वाइस चांसलर लगाना चाहते थे ईरानी इंटेलिजेंस वाले अपनी मर्जी से। और उस वक्त भी इनके जो जबरदस्ती जिनके बहनोई बने हुए हैं आसिम मुनीर साहब, इनके ईरान से कनेक्शंस के ऊपर बातचीत हुई थी। और बहुत से मामलात के अंदर खुद आसिम मुनीर की भी क्लियरेंस बहुत सी जगहों के ऊपर नहीं हुई, लेकिन बाद में उनकी क्लियरेंस तो होगी क्योंकि वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी थे और क्योंकि वो सऊदी अरब के अंदर भी रह के आए थे। लेकिन इनके साला साहब मोहसिन नकवी की क्लियरेंस मुसलसल नहीं हो रही थी, तो एक कनेक्शन वहां पे वाज़े तौर के ऊपर मौजूद है। और अब ये इंटरेस्टिंग सीन है कि डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज की फैमिली का नाम आ रहा है जनाब इसी ईरान नेक्सस के अंदर। और ये जो नाम है कि ईरान के साथ ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस ट्रेड के अंदर इनका नाम आ रहा है। और ये नाम उनके भाई का दोबारा से एक दफा फिर फयाज अजीज का नाम आ रहा है बार में। मैं आपको बताता हूं कि चक्कर क्या है। और ये सैंक्शंस के क्लेम के ऊपर बात हो रही है और लग रहा है कि जनाब ये सैंक्शंस भी लग सकती हैं। अब ये सब अगर अलग अलग देखो तो बिल्कुल लगता है कि जनाब ये इत्तेफाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इत्तेफाक। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स हो सकती हैं कि यार ये हुस्न इत्तेफाक है, ठीक है, बट देयर इज नो सच थिंग एज अ कोइंसिडेंस एज दे से। जब आप इस तमाम मामलात को एक साथ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इत्तेफाक नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न के तहत ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। अब सैंक्शंस के क्लेम के ऊपर आते हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि यहां मैं बहुत क्लियरली बात करना चाहता हूं
ٹھیک ہے, کیونکہ حساس معاملت کے اوپر بات ہو رہی ہے. مجھے ہائی ویلیو ملٹری سورس سے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز, میرے عزیز, ان کے جو بھائی ہیں فیاض عزیز, ان کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں کہ جناب ان کی جو کمپنی ہے, ان کی جو کمپنی کے اوپر سینکشنز کی بات چیت اس وقت چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بات چیت یہ چل رہی ہے کہ جناب ان کی کمپنیز کے حوالے سے امریکہ کی یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا جو او ایف اے سی لیول کے ایکشن کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, اور بات ہو رہی ہے ایران کی آئل سمگلنگ سے ریلیٹڈ, ایران آئل ٹریڈ سے ریلیٹڈ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اور یہ ایک جرنلسٹک انٹیگریٹی کا معاملہ ہے کہ اس وقت تک پبلکلی جو اویلیبل او ایف اے سی ڈیزگنیشن لسٹ کے اوپر نام ابھی تک کنفرم نہیں ہوا فیاض عزیز کی کمپنیز کا. ٹھیک ہے جی, کمپنیز کا نام اس لیے میں نہیں لے رہا اس وقت. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پروسیس چل رہا ہے, پبلک نوٹیفیکیشن پینڈنگ ہے, یا پھر یہ انٹرنل انٹیلیجنس اسیسمنٹ سٹیج کے اوپر ہے. لیکن سوال پھر بھی کھڑا ہوتا ہے, اگر صرف الزامات ہیں, اگر صرف ایلیگیشنز ہیں, تو کیوں اتنا پینک ہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ سب افواہ ہے تو اتنی انٹرنل فرکشن ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی سی آئی ایس آئی میجر جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری کے درمیان میں کیوں ہے؟ اور ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی سی ایک دوسرے کے نیٹ ورکس ایکسپوز کرنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ الیکشن مینیپولیشن, الیکشن بیچا گیا, آپ کو کل کے ولاگ کے اندر اسپیشل میں نے کلیئر کیا ہے. آئل سمگلنگ کی بات اور بلیک منی کی فائلز ایک ساتھ موو نہیں ہوتی بھیا. ٹھیک ہے نا, پاور کوریڈورز میں پینک تبھی ہوتی ہے جب لوگوں کو لگتا ہے کہ فورن ہینڈز ایویڈنس تک پہنچ رہے ہیں. بات سمجھیں. ٹھیک ہے, اب ایران کے ساتھ ڈبل گیم جو ہے صرف ایران تک لمیٹڈ نہیں ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. اور یہ کوئٹہ سے ہی آئے ہوئے میجر جنرل فیصل نصیر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اب تو ڈی جی ایم آئی اور ان کے بھائی کا نام بھی آ رہا ہے اسی آئل ٹریڈ کے اندر. نہ صرف ان کا نام آ رہا ہے بلکہ ان کے دوسرے بھائی میجر جنرل امجد عزیز کا بھی نام آ رہا ہے, اور اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں عاصم منیر کے قریبی سرکل کے اس آئل سمگلنگ سے. یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ آئل اور کیش سمگلنگ, آئل اور کیش پائپ لائن کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ان کی گیم چیک کریں آپ. ٹھیک ہے, گلف کنٹریز, مشرق وسطی, عرب ممالک کے ساتھ سیکیورٹی اور انویسٹمنٹ کا ڈرامہ کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کاؤنٹر ٹیرر اور ڈپلومیسی وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. سب ایک ساتھ چلا رہے ہیں, یعنی سب ایک ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں یار. سارا کا سارا انہوں نے تیل پانی مکس کیا ہوا ہے, اور جب ڈبل گیم لمبا ہو جائے, جب تیل پانی مکس ہو جائے, تو ایک دن گلوبل سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے, اور سینکشنز, ایکسپوجر اور آئسولیشن کے ذریعے آپ کو سزا دی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. بلوچستان اور آئل سمگلنگ کے اوپر بات کر دیتے ہیں. اس کی تو ہم نے فاؤنڈیشن پہلے ہی ایکسپوز ہم کر چکے ہیں. یہ کاغذات ہم جو ہے وہ دسمبر 2024 میں ایک سال پہلے ڈاکومنٹری ایویڈنس پریزنٹ کر چکے ہیں. 29 دسمبر 2024 کو جو ڈاکومنٹس ہم نے لیک کیے تھے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 44 ڈویژن پاکستان آرمی کا یہ کنتانی کراسنگ کے اندر کوسٹ گارڈ اور سیولین ایڈمنسٹریشن سب مل کے یہ کرسٹل کلیئر کرتی ہیں. یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ڈاکومنٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک جو پورے کا پورا ایران آئل سمگلنگ کا جو فلو ہے, یہ پاکستان کے تھرو ایک ادارہ جاتی سمگلنگ ہو رہی ہے, سسٹمیٹک یہ سمگلنگ ہو رہی ہے. اور یہاں کام لوکل سمگلرز نہیں, باقاعدہ انسٹیٹیوشنل طور کے اوپر, انسٹیٹیوشنل کور کے اندر, ایک ادارہ جاتی کور کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس کے بغیر یہ کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پورے پاکستان کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. کور ہیڈ کوارٹرز نے باقاعدہ ہماری اطلاعات کے مطابق بڑے بڑے آئل ٹینکرز خریدے میں ہیں, اور ہر افسر نے خریدے میں ہیں. ہر جرنیل جو عاصم منیر سے قریب ہے وہ اس بیتی گنگا میں تو نہیں, بیتے تیل کے اندر اس نے اپنی انگلیاں اور گھی سر خود بھی وہ تیل کے اندر, وہ اس ایرانی تیل کے اندر نہا رہے ہیں اور کما رہے ہیں اور اربوں روپیہ کما رہے ہیں. اب جب یہ بلیک اکانومی ایکسپوز ہوتی ہے تو لاجیکلی نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے باہر لے کے جا رہے ہیں. کہانی یہ ہے, یہ پیسہ کدھر سے باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب پیسہ, جب پیسے کی بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے اس وقت متحدہ عرب امارات
جو کہ پاکستان کو بھی قرضہ دیتا ہے, ان کو وارننگ دی ہے کہ تم سارے سسٹم ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کر کے رکھو گے, اپنا مانیٹری سسٹم بھی ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کر کے رکھو گے. چائنیز کی طرف اگر تم گئے, ایون تم نے اپنے کمپیوٹر سسٹم بھی چائنیز کی طرف کیے, تو ہم تمہارے اوپر سینکشنز لگا دیں گے. اور ان کو بھی, متحدہ عرب امارات کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے. آپ کو میں ایک بات آخر میں بتاتا چلوں کہ عاصم منیر کا یہ جو دور ہے, جو نحوست کا سایہ ہے پاکستان کے اوپر, اس کا سب سے بڑا پاکستانیوں کے لیے رسک کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس سب کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ایران کے ساتھ آئل سمگلنگ کر رہی ہے, جو کہ کر رہی ہے, ثبوت آپ کو دکھا دیے, اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ جناب ان کو ایک اور کہانی سنا رہی ہے کہ ہم آپ کو ڈیفنس کور پرووائڈ کریں گے, ڈیفنس ڈیل ہے جو کہ سعودی پاکستان ڈیفنس ڈیل ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور عوام کو چورن بیچ رہی ہے, نیشنل سیکیورٹی کا نعرہ بیچ رہی ہے کہ بھائی بھارت آ جائے گا, افغانستان آ جائے گا, ہمیں سپورٹ کرو. تو پھر پاکستان کی سٹیٹ کی کریڈیبلٹی کلیپس کر جاتی ہے, جو کہ کر چکی ہے. اس لیے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہا. آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف اور سینکشنز رجیم وہ آپ کو گھیرا لیتی ہیں, جو کہ اس وقت لے رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ایک ہی دفعہ کہانی ان کے ساتھ ہونے والی ہے. لکھ لیں میری بات, آج نوٹ کر لیں آپ اس کو. اور نقصان صرف جنرلز کا نہیں ہوگا, یہاں پہ یہ سب سے بڑا افسوس ہے, نقصان پوری قوم کا ہوگا, کیونکہ جب سینکشنز لگتی ہیں تو پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. آپ کے کیا کمنٹس ہیں, کیا رائے ہیں, بتائیے گا. ہم نے آپ کے پاس ثبوت پیش کیے ہیں, کوئی ہوا کے اندر بات نہیں کی. اگر میں 1 سال سے چیلنج کر رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس جو آپ کو پریزنٹ کیے ہیں, جی ایچ کیو کا چیلنج ہے کہ اس کو جھوٹا ہی ثابت کر دیں. اس کے اوپر آپ کی آفس آٹومیشن سسٹم کی آئی ڈی لکھی ہوئی ہے, آپ کا باقاعدہ طور کے اوپر کیو آر کوڈ بھی لگا ہوا ہے, لیکن کیونکہ یہ سچے ہیں ڈاکومنٹس, اس وجہ سے آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. 1 سال ہو گیا, ہم جو بات کر رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کے پاس جواب سرے سے ہے ہی نہیں. آپ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. خود عاصم منیر اور اس کا قریبی حلقہ جرنیل اور اس کے خاندان کے اندر, یا اس سے جو قریبی زبردستی کے سالے مامے چاچے سارے کے سارے ارب پتی اور کھرب پتی بنتے جا رہے ہیں. نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. کہانی پھر سے وہی دہرائی جا رہی ہے جو پاکستان پہلے سے بھگتتا چلا آ رہا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں, ہم نے کون سی کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے جو ان کی ہم چپ کر کے سلوٹ مارے. یہ کہتے ہیں جی ہر کھڑی چیز نو سلوٹ تے, عاصم منیر نو سلوٹ مارو تے لیٹی چیز نو چونا, تو وہ نواز شریف کو شاید لیٹی چیز کہتے ہیں, اس کو بھی جا کے سلوٹ مار دو, اس کے اوپر چونا پھینک دو اور عاصم منیر کو سلوٹ مار دو. یار اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور کچھ پرائیویٹ اگر آپ کو ویلاگ ہمارے دیکھنے ہیں تو آپ ممبر بن سکتے ہیں, ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے. میں ہوں عادل راجہ, آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس. خدا حافظ.